ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت اویس قرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر و مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھ لی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے آئے، مگر ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں نہیں، تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا قصد کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی اور واپس لوٹ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کہ وہ کون تھا؟ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا، وہ اویس قرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ جو کہ بوڑھی اور آنکھوں سے معذور ہے، اس کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی، اے خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا حبیب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان عبدی خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی پر اسرار ملاقات کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس قرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا ایک شخص تنہا بیٹھا ہے، دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے، چہرہ بہت بڑا اور مہیب تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے، مگر اے اویس یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اور نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارا نام مجھے نبانی العلیم الخبیر نے بتایا ہے، جس کا علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔